رات کی شفٹ میں کام کرنے والے افراد میں نیند کے اوقات میں بے قاعدگی کی وجہ سے ان میں ذیابیطس کے مریض میں شکار ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ بچوں کو چڑیا کا جھوٹا پانی پلانے سے زبان کی لکنت آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ کیلا اور دودھ کو ملا کر شیک کی صورت میں بہت پسند کیا جاتا ہے، لیکن اس کو پینے سے نظام ہضم سست ہو جاتا ہے۔ رات کو مچھلی کھاتے ہی سو جانا جگر میں گرمی کا سبب بنتا ہے۔ جو لوگ روزانہ صرف ڈبل روٹی کے 2 سلائس کھاتے ہیں، ان میں وزن بڑھنے کے خطرات 40% زیادہ ہوتے ہیں۔ بچوں اور بڑوں کو اگر رات کو کھانسی ہونے لگے تو آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور کافی مشکل ہوتی ہے، اور اگر سونے سے پہلے سرہانے کے نیچے پیاز رکھ دی جائے تو کھانسی نہیں ہوگی۔ بھاپ اڑتی گرم گرم چائے پینے کے آدھے افراد میں غذا کی نالی کے کینسر کا خطرہ 100% تک بڑھ جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد اپنے ہونٹوں کو پانی سے ضرور دھوئیں، لیکن پھر تولیے سے ہرگز نہ پوچھیں، اس سے ہونٹ پھیکے اور بے رونق ہو جاتے ہیں۔ بغیر دودھ کے کالی چائے پینے سے دل کے امراض ہونے کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ ایسے افراد جو جاگنے کے 30 سے 40 منٹ کے اندر اندر ناشتہ کر لیتے ہیں وہ تندرست رہتے ہیں۔ اگر آپ کی سانس کی بدبو 1000 کوشش کے باوجود بھی ختم نہیں ہوتی تو الائچی استعمال کریں، بو ختم ہو جائے گی۔ بہت زیادہ وقت بیٹھ کر گزارنا قبل اس وقت بڑھاپے اور گردوں میں تکلیف کا سبب بنتا ہے۔ اگر متلی ہونے لگے تو آدھا پیاز کاٹ کر بغل میں دبا دیں، تھوڑی ہی دیر میں طبیعت بحال ہو جائے گی اور متلی کی شکایت دور ہو جائے گی۔ رات کو کیلا کھانے کے بعد سونا نہیں چاہیے۔ اگر کیلا کھانا ہی ہے تو سونے سے کم از کم 2 گھنٹے پہلے کھائیں۔ اگر رات سونے سے قبل نیم گرم پانی پیا جائے تو نہ صرف آپ کے جسم سے پانی کی کمی دور ہوگی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سکون کی نیند بھی آئے گی۔ جن لوگوں کا بلڈ گروپ اے ہوتا ہے، ان کو لوبیا اور دودھ دہی سے بنی اشیاء کو کم سے کم کھانی چاہیے۔ اگر پیروں کے انگوٹھوں پر موجود بال اچانک غائب ہو جائیں تو یہ خون کی شریانوں میں رکاوٹ کی علامت ہو سکتی ہے۔ ہر 3 سے 4 سیکنڈ بعد پلکوں کو جھپکنے سے آنکھوں کی تھکان دور ہوتی ہے اور ایسا بھی سکون بھی ملتا ہے۔ ہاتھوں کا ٹھنڈا رہنا اور کمر کے نچلے حصے میں درد رہنا دل کے وال میں رکاوٹ ہونے کی علامت ہے۔ بائیں کروٹ سونے سے سینے کی جلن میں کمی آتی ہے۔ بائیں کروٹ سونے سے کمر پر زور نہیں پڑتا اور پٹھوں کی کھچاؤ میں بھی کمی آتی ہے۔ سانپ یا کتے کے کاٹنے کی صورت میں مریض کو سب سے پہلے تسلی دیں، پھر متاثرہ حصے کو صابن اور صاف پانی سے دھونے۔ کام کے دوران تھکن محسوس کریں تو کچھ دیر کے لیے دونوں ہتھیلیوں سے آنکھوں کو اس قدر ڈھانپیں کہ گپ اندھیرا ہو جائے۔ اس سے آنکھوں کے پٹھوں اور اعصاب کو راحت ملے گی۔ معمول کی گفتگو کرنے والوں کی باتیں طویل اور بے ربط ہو جائیں اور وہ ایک جیسے الفاظ کا استعمال بار بار کرنے لگیں تو سمجھ لیں وہ کسی دماغی بیماری میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ روزانہ 35 عدد چیری کھانے سے آرتھورائٹس کے درد میں آرام ملتا ہے۔ دوپہر میں کچھ وقت کی نیند بدن میں توانائی بڑھتی ہے اور اس سے مزاج بھی بہتر ہوتا ہے۔ میٹھا کھانا مزاج کو خوشگوار بناتا ہے، جبکہ اس کی دوری چڑچڑاپن کا باعث بنتی ہے۔ کسی بھی پرتناؤ لمحے یا واقعہ کے بعد اپنے ہاتھوں کو نیم گرم پانی میں ڈبو دینے سے تناؤ میں کمی آتی ہے اور بہتر محسوس ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کو ہاتھوں کے ٹھنڈے پڑ جانے کی شکایت کا سامنا ہوتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جی، ایسا تب ہوتا ہے جب آپ کے جسم میں آیوڈین کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ کو سمندری مچھلی، دہی، ٹماٹر اور آیوڈین ملا کر نمک استعمال کرنا چاہیے۔ روزانہ 2 اونس ایلو ویرا کا رس پینے سے آپ کے سینے کی جلن اور تیزابیت دور ہو جاتی ہے، لیکن خیال رہے کہ ایلو ویرا کا رس کسی خاص عمل سے گزرا نہ گیا ہو۔ سرسوں کا کڑوا تیل اور بادام کا تیل برابر مقدار میں مکس کریں اور اس تیل کو مسلسل سر پر لگائیں اور 1 گھنٹے کے بعد دھو لیں۔
کچھ عرصے سے لگاتار استعمال سے سر پر نئے بال اگنے اور بالوں کا گرنا بھی رک جائے گا۔ نیم کے پتے پانی میں اس وقت تک ابالیں جب تک کہ پتے نرم اور پانی کا رنگ سبزی مائل نہ ہو جائے۔ پھر اس پانی کو دوسرے پانی میں ملا کر غسل کرنے سے جلد کے انفیکشن اور خارش سے نجات مل جاتی ہے۔ سردی کی راتوں میں کھلے میں یا بالکل بند کمرے میں نہ سوئیں، بلکہ کھڑکی اور روشن دان ہمیشہ کھلا ہونا چاہیے۔ سردی کے موسم میں روزانہ ایک ہی وقت میں 2 اسٹرابیری کا کھانا دل کے دورے سے محفوظ رکھتا ہے۔